وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صلوات بھیجیے محمد پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب کے امام اور جوانان جنت کے سردار حضرت حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ریلت و شہادت کی مناسبت سے شروع ہونے والی اس خمسہ مجالس کا آج آخری حصہ ہے، آخری شب ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایمان سے اتباع تک کے عنوان سے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے جو پیغامات دیے ہیں ان میں سے ایک پیغام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب تک گفتگو کی ہے۔ آیہ کریمہ میں سورہ اعراف کی آیت ہے، پروردگار عالم کا حکم ہے اللہ کی طرف سے نبی کو کہ آپ ان انسانوں سے کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے، ساری طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے۔ وہ زندگی بھی دینے والا ہے، وہی موت بھی دینے والا ہے۔ لہذا تم سب کو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد رسول پر ایمان لانے کی منزل سے گزر کے ہدایت پانے کے لیے تمہیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پیغمبر کا اتباع بھی کرنا ہوگا اور ان کی پیروی بھی کرنا ہوگی، تبھی تم ہدایت یافتہ ہو سکو گے۔ ایمان لانا ایک وقتی عمل ہو سکتا ہے، آدمی شعور اور بصیرت اور علم اور معرفت کے ذریعے منزل ایمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد
اس پر باقی رہنا ایک مسئلہ ہوتا ہے. ایمان لانا کوئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کسی عمل کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، لیکن ایمان پر باقی رہنا ایک مسئلہ ہے. ایمان پر باقی رہنے کے لیے اتباع کی ضرورت ہے. ایمان آ جائے گا علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، تعقل کے ذریعے، لیکن ایمان کی پر بقا بغیر اتباع محمد و آل محمد علیہ السلام کے ممکن نہیں ہوگی. اور ایمان کا لانا جو وقتی عمل ہے، لیکن ایمان پر بقا ایک مستقل عمل مستقل کا نام ہے. سعی مسلسل کا نام ہے جو اتباع کے شکل میں انسان کو انجام دیتے رہنا ہے. اتباع کسی وقتی کام کا نام نہیں ہے. جب تک زندگی ہے، جب تک اس جسم میں جان ہے، جب تک آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جب تک کان سن رہے ہیں، جب تک زبان بول رہی ہے، جب تک ہاتھ پیر چل رہے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے تب تک نہیں، جب آنکھیں دیکھنا بند کر دیں، جب کان بھی نہ سن سکیں، جب ہاتھ پیر بھی کام نہ کر سکیں مگر دماغ چل رہا ہو، دل دھڑک رہا ہو، تو وہاں بھی اتباع کی منزل باقی رہے گی کہ فکر ان کی فکر سے الگ نہ جانے پائے، اور دل میں پیدا ہونے والی تمنائیں ان کے تمناؤں سے الگ نہ جانے پائیں. تو اتباع زندگی کے ساتھ ہے، اور ہدایت کی منزل تک پہنچانے کے لیے ایمان کے ساتھ اتباع ضروری ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہادیان دین کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا، کسی ایک پہلو کے بارے میں کوئی آج تک اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکا کہ اس نے وہ سارے مسائل تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی اس کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے. یہ معصومین کلمات اللہ ہیں. جتنا سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، سمجھنے کے لیے اس کے بعد بھی حصہ زیادہ باقی رہے گا، اور جتنا شعور بڑھے گا، جتنی بصیرت بڑھے گی، اتنا ہی قرآن کی سمجھ بڑھے گی، اور اتنا ہی اس محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی صلاحیت پیدا ہوگی. عزیزان محترم، آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. 30 دن سفر کے گزرے. آج پہلی ربیع الاول تھی اور کل 2 کی شب ہے. میں اپنی گفتگو موضوع سے ہٹے بغیر یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ روایات کے مطابق پیغمبر نے جو ہجرت کی ہے مکے سے مدینے، اس میں بھی تھوڑی تاریخوں کے سلسلے میں کہ کون سی تاریخ ہے، لیکن بہرحال ان میں کب چلے اور کب پہنچے، تو ان میں جو ایک سب سے زیادہ علماء کے درمیان قبول کیا گیا ہے وہ ہے 2 ربیع الاول کی تاریخ، کہ ہجرت کر کے پیغمبر پہنچے ہیں مدینہ منورہ. بعض روایت کہتی ہے کہ نہیں 2 کو چلے ہیں اور پھر 7 کو پہنچے ہیں، 8 کو پہنچے ہیں. بہرحال کسی بھی تاریخ کو انہی تاریخوں میں ہجرت ہوئی ہے. کب چلے اور کب پہنچے اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ موضوع کے پیغمبر نے ہجرت کی ہے. اس ہجرت کا تعلق صرف اس وقت کے مسلمانوں سے اور اس نبی سے نہیں ہے. اس ہجرت کا تعلق آج ہم سے اور آپ سے اب بھی ہے. میں اسی موضوع سے گفتگو کو آغاز کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ آج اس ہجرت سے ہمارا کیا رشتہ ہے. ہم سوچتے ہیں 14 صدیوں پہلے پیغمبر، ان کے ساتھ مسلمان، ان سے پہلے ان کے بعد سلسلہ چلتا ہی رہا ہجرت کا، اور یہ مدینے کی طرف ہجرت پہلی ہجرت نہیں تھی. اس سے پہلے مسلمان حبشہ گئے، پیغمبر طائف گئے. ان سب کو ہجرت کے نام دیے جائیں گے. پیغمبر البتہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، برائے تبلیغ گئے تھے، لیکن مسلمان مختلف علاقوں میں ہجرت
کرتے رہے ہیں، مگر یہ چونکہ پیغمبر کی ہجرت ہے اس لیے اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے. اس تاریخ اسلام میں بھی ایک اہم موڑ ہے. یہ بعثت کے بعد جو سب سے بڑا موڑ ہے وہ ہجرت کا موڑ ہے، اس لیے کہ نظریاتی لحاظ سے اسلام بعثت سے لے کے ہجرت تک آیا ہے، لیکن اسلام نے عملی شکل جو اختیار کی ہے وہ ہجرت کے بعد اختیار کی ہے. تو اس سے ہمارا رشتہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمیں عملی اسلام اپنانا ہے، صرف نظریاتی اسلام نہیں اپنانا. ہجرت سے پہلے والا اسلام نہیں، وہ کفار مکہ کے لیے تھا. ہجرت کے بعد والا اسلام جس میں نظریات بھی آئے ہیں، عقائد بھی آئے ہیں، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا گیا. یہ ہجرت سے ہمارا ایک رشتہ ہے. لیکن میں بہت مختصر سی بات اپنے نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے واقعات زندگی میں گزرتے ہیں، ایک جو گزر گیا حصہ پاسٹ ہے اور ماضی ہے، ایک جس میں ہم اس وقت ہیں، حال ہے، پریزنٹ ہے، اور ایک آنے والا زمانہ ہے، فیوچر ہے. تو جو ماضی میں واقعات گزرتے ہیں انہیں جہاں محفوظ کیا جاتا ہے وہ تاریخ کہلاتی ہے، ہسٹری کہلاتی ہے. اس تاریخ میں کب واقعہ ہمارے جو بھائی ہم نے جو سورج روز نکلتا ہے روز ڈوبتا ہے، اس نکلنے ڈوبنے سے ہم نے مہینے دن طے کیے، رات طے کی، اور وہ حقیقت بھی ہے. اس کے بعد چاند بھی نکلنا ڈوبنا بھی میری زبان اور آپ کی زبان کا ایک حرف ہے، ورنہ وہ نہ کہیں سے نکلتا ہے اور نہ کہیں ڈوبتا ہے. یہ بھی ہمارے بول چال کا ایک طریقہ ہے. لیٹ پہنچتے ہیں، ٹرین چھوٹ جاتی ہے تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں تو کہتے ہیں ٹرین چھوٹ گئی. ٹرین چھوٹ گئی نہیں بھیا، آپ نے ٹرین چھوڑ دی. تو سورج نکلا تو ہے ڈوبا ہی نہیں ہے. جب تک ہم دیکھ رہے ہیں تب تک کہہ رہے ہیں نکلا ہے، جب ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ڈوب گیا ہے. چاند نکلا ہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں بس فرق اتنا ہے. یہ جو الفاظ بعض بار جاتے ہیں چاند کی ولادت ہونے لگی ہے، ان سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں بہت سی. کب پیدا ہوئے، کب مسکرائے، کب دیکھنے کے لائق ہوئے. تو میرے عزیزوں، انسان اپنے واقعات حیات کو ایک حفاظت دینے کے لیے ان کو تاریخوں میں ڈھال کے رکھتا ہے. یہ کب ہوا واقعہ؟ تو انسانی زندگی میں روزمرہ جو زندگی بسر ہو رہی ہے اس میں جب کوئی خاص واقعہ گزرتا ہے تو اس سے واقعات کو جوڑا جاتا ہے. مثلا جناب عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ایک دو لفظ خالی نمونتاً کہہ رہا ہوں، جناب عیسیٰ کی ولادت سے پہلے جو واقعات گزرے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبل از مسیح یا بی سی. اور اس سے پہلے شاید اے ڈی بھی ایک لفظ آتا ہے، آفٹر جناب داؤد. جناب داؤد چونکہ ایک حکومت تک پہنچے تھے اور ایک نادر قسم کی حکومت تھی، ان کی انصاف والی خصوصی اختیارات کے ساتھ تھی، تو ان سے بھی انسان کے لیے ایک اہم بات ہے. اس سے پہلے کے واقعات، طوفان نوح سے پہلے، طوفان نوح کے بعد. تو تاریخ انسانیت میں جو اہم ترین واقعات گزرتے ہیں ان سے آدمی واقعات کی ترتیب طے کرتا ہے کہ وہ واقعہ کب گزرا تھا، اس سے اتنے برس کے بعد یہ ہوا، اتنے صدی کے بعد یہ ہوا، اتنی دہائیوں کے بعد یہ ہوا. اور جیسے ہی کوئی نیا واقعہ پچھلے واقعے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، پچھلی تاریخ چھوٹ جاتی، یادگاریں بدل جاتی. نوح کے طوفان سے پہلے، نوح کے طوفان کے بعد، اب اس کے بعد داؤد کی حکومت قائم ہو گئی، داؤد کی حکومت کے بعد پھر جناب عیسیٰ آ گئے، جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد، ولادت سے پہلے پھر ان کی نگاہ میں جناب عیسیٰ اٹھا لیے گئے، انہوں نے اس حساب انتقال کر گئے، ان کی نگاہ میں انہوں نے اس سے جوڑ لیا، ہمارے حساب سے اللہ کی بارگاہ میں بلا لیے گئے، زندہ موجود ہیں، اس سے جوڑا گیا. تو یہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا ہاتھیوں کا لے کے ابرہا نے، تو اس وقت سے پھر وہ سب پچھلے واقعات ہلکے ہو گئے اس کے مقابلے میں. اب تاریخ گنی جانے لگی. میں اپنے نوجوانوں سے لیے بتا رہا ہوں، جب ان لفظوں کو پڑھیں تاریخی واقعات میں تو پریشان نہ ہو. عام الفیل، ہاتھیوں کا سال. عرب ذرا صافگو قسم کی قوم ہے، انہوں نے کچھ چھپایا نہیں، نام ہی ایسا رکھ دیا کہ پوری کہانی سامنے آنا ہی پڑے گی، آدمی ڈھونڈتے جائے گا. آفٹر ڈیوڈ اور بیفور کرائسٹ وغیرہ میں تھی وہ نہیں ہوگی فکر، لیکن جہاں پڑھیں گے ہاتھیوں کا سال،
تو بچے کا دماغ، جوان کا دماغ ڈھونڈنے ضرور جائے گا یہ ہاتھیوں کا سال کون سا ہے. اور آج تو اور زیادہ جائے گا جہاں ہر دن ایک ڈے منایا جاتا ہے. سال بھر کی، زندگی بھر کی ذمہ داریوں کو سمیٹ کے رکھ دیا مدرس ڈے. 365 دنوں میں ایک دن اماں کا، باقی کس کا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس کا. فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، ایک دن خالی ٹیچر کے وہ بھی گلدستہ دے کے، اور وہ بھی اب کہے سے جانے کی زحمت بھی کون کرے. آرڈر کرو کوریئر سے پہنچ جائے گا. یہ ڈے بنا بنا کے. اسی لیے جب حسین ڈے ہوتا ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے عزیزوں، اس حسین ڈے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے اندر وہ زندگی پیدا کریں کہ ہماری زندگی کا ہر دن حسین کا دن ہو جائے. یہ مطلب ہرگز نہ ہو کہ بس آج کا دن حسین کا دن ہے. میں نہیں جانتا، لیکن شاید اٹھایا وہیں سے ہو. اسی لیے ہمارا مذہب کہتا ہے، حسین ڈے کہاں سے آیا میں بحث نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارا مذہب جو کلچر ہمیں سکھاتا وہ کہتا کلو یومن عاشورا کلو ارضن کربلا. کوئی ایک دن حسین کا دن نہیں ہے، ہر دن حسین کا دن ہے، ہر دن عاشورا ہے اور ہر زمین کربلا ہے. تو بہرحال میں ہاتھی میں حملہ کیا کعبے پر تو نام ہو گیا عام الفیل. اب جو بہت سی تاریخ میں میرے نوجوان جو ایک گروپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، بیچ میں گیپ دے کے ان سے کہوں گا تو زحمت کریں اس گیپ کو پورا کریں. دیکھیے اتنی اردو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز، اتنی انگلش آتی ہے مجھے، پلیز کہہ سکتا ہوں. عام الفیل، ہاتھیوں کا سال. اب اس کے بعد چلتا رہا یہاں تک کہ پیغمبر اکرم، نہیں ابھی ایک واقعہ اس سے عام الفیل سے بڑا اور ہجرت سے پہلے. پیغمبر کو حکم ہوا کام شروع کرو. هو الذی بعث فی الامیین. پیغمبر نے جیسی تبلیغ شروع کی، پھر ایک اہم ترین واقعہ کائنات کے لیے اہم ترین، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں کوئی کامل دین لانے کی سند نہیں لا سکا ہے. یہ وہ پیغمبر آ رہے ہیں جو سند کمال حاصل کریں گے کہ دین پورا ہو گیا. اب تاریخ جوڑی نہ لگی. بعثت سن 5 بعثت، مثلا سن اتنے عام الفیل، مولا کائنات کی ولادت، حضرت زہرا کی ولادت، یہ سب جو ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں وہ یا عام الفیل سے بعثت سے جڑیں گے. بعثت کے بعد جو اہم ترین تاریخی واقعہ گزرا وہ ہجرت پیغمبر ہے. لہذا تاریخ آج سن ہجری اس لیے کہلاتا ہے. میں اتنی سے اور وضاحت کر دوں کہ پیغمبر نے ہجرت ربیع الاول میں کی تھی، لیکن چونکہ جو چاند کے ذریعے جو اسلامی مہینے ہیں جو پہلے سے تھے، انہیں اسلام نے انہیں برقرار رکھا، اس لیے کہ پہلے سے جو کچھ تھا وہ سب بھی اللہ کی طرف سے سب صحیح آیا تھا. شروع میں جناب جو آیا وہ سب صحیح تھا، غلط پہلے نہیں آیا ہے کچھ. جناب آدم کے ذریعے جتنا صحیح آیا وہ صحیح آیا، بعد میں لوگوں نے اسے بگاڑا ہے. تو غلط بعد میں ہوا ہے، صحیح پہلے سے تھا. لہذا جتنا بھی بگڑا کچھ نہ کچھ پہلے سے صحیح باقی تھا. اسلام اس پہلے کے صحیح کو قبول کرتا رہا. اس میں ایک یہ بھی تھا، اس میں محرم چونکہ جنگ و جدال سے روکنے کا مہینہ انہوں نے اپنے لیے بنا لیا تھا، اس لیے اس کو پہلا مہینہ مان لیا گیا. اور بظاہر یہ کیلنڈر جو بنا ہے محرم سے جس کا آغاز طے ہوا اور ہجرت سے جس کی تاریخ طے ہوئی، یہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مشورے سے حکومت دوم کے زمانے میں یہ اصول طے کیا گیا ہے. تو سن ہجری اس وقت سے چل رہا اور اس کے بعد سے آج تک وہ سن ہجری باقی ہے. میرے عزیزوں جو بات کہنے کی تھی وہ یہ کہ ہجرت کا ہم سے جو رشتہ ہے اس پر تھوڑی سی توجہ مجھے آپ کی درکار ہے. جو اخلاق کی کتابیں ہیں اور جو اعمال کی کتابیں ہمارے علماء نے محنت کر کے فہرستیں تیار کر دی ہیں. کتنے کام حرام ہیں، کون کون چیز گناہ ہے، کون گناہ ہے کبیرہ، کون گناہ صغیرہ. گناہ صغیرہ کی چونکہ بے حساب گنتی بن سکتی آدمی کے ذاتی عمل کے ذریعے، لیکن گناہ کبیرہ بہرحال معین ہو سکتے ہیں. تو ہمارے علماء نے فہرستیں تیار کی ہیں گناہان کبیرہ کی. میں نے آپ کے سامنے نام بھی لیا تھا کہ شہید دستغیب شیرازی کی کتاب ہے گناہان کبیرہ، انسان کی ظاہری زندگی سے متعلق
اور انسان کی باطنی اور روحانی زندگی سے متعلق قلب سلیم ہے. یہ دونوں کتابیں خاص کر کے ہمارے جوانوں کو اور ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. پڑھنا تو بزرگوں کو بھی چاہیے اور صلوات تو سب کو ہی پڑھنا چاہیے. گناہان کبیرہ کی جو فہرست علماء نے مرتب کی ہے اس میں سب سے پہلا نمبر جو سب سے برا گناہ ہے وہ ہے شرک، کفر. شرک، اور میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا شرک و کفر میں کیا فرق ہے. جہاں شرک ہے وہاں کفر ضرور ہے، لیکن جہاں کفر ہو وہاں شرک ضروری نہیں ہے. کفر انکار کا نام ہے. توحید کا انکار، نبوت کا انکار، قرآن کا انکار، احکام خدا کا انکار جو قرآن کے انکار تک لے جائے، وہ سب کفر ہے. کسی ایک نبی کا انکار، کسی ایک کتاب کا انکار، کسی ایک سورے، ایک آیت کا انکار، ہر وہ انکار جو انکار خدا، انکار رسول، انکار قرآن تک لے جائے، چاہے وہ خالی ایک کسی عمل کا انکار ہو. صاحب میں تو نہیں مانتا پردے وردے کو. تو آپ نہیں مانتے تو ذرا ہوشیار رہیے گا. پردہ لکھا ہے قرآن میں، اس کی حدوں میں جتنی چاہے بحث کر لیجئے کہ کتنا پردہ پردہ ہے، لیکن اصل حکم سے انکار نہیں کر سکتے. اگر اس سے انکار کر رہے تو انکار قرآن کے انکار تک لے جائے گا، قرآن کا انکار رسول کے انکار تک لے جائے گا، رسول کا انکار خدا کے انکار تک لے جائے گا، اور یہ کفر ہے. تو شرک اور کفر کے بعد پھر لکھا ہے خطرناک ترین گناہان کبیرہ میں اللہ کی رحمت سے مایوسی. اس کے بعد اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا کہ میں تو رجسٹریشن اپنا جنت میں کرا چکا، الاٹمنٹ ہو چکی، اب میں جہنم میں جانے کا مجھے کوئی ڈر. ہمارے درمیان ہیں ایسے لوگ جنہوں نے الاٹمنٹ کرا رکھے، پکے جنتی، گارنٹڈ. نہیں، گناہ کبیرہ ہے کہ اگر آدمی طے کر لے کہ میرا جنت جانا پکا ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے اور یہ طے کر لے کہ میرا جہنم جانا پکا ہے. دونوں گناہ کبیرہ ہیں. نہ کسی لمحے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے اور نہ کسی لمحے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہے. ہر لمحے دل میں دونوں چیزیں برابر برابر چلتی رہے. امام نے فرمایا ہے کہ امید رحمت اور خوف عذاب ایسا نور ہے مومن کے دل میں کہ اگر اسے تولا جائے تو یہ دونوں بالکل برابر نکلیں گے. نہ یہ اس سے کم نکلے گا، نہ اس سے کم نکلے گا. ہر لمحے رحمت کی امید، ہر لمحے عذاب کا خوف. یہ دونوں کام یہ کریں گے کہ عذاب کا خوف گناہوں سے بچاتا رہے گا اور رحمت کی امید نیکیوں کی طرف لگاتی رہے گی. اسی فہرست میں بالکل ابتدائی گناہان کبیرہ میں ایک گناہ کبیرہ ہے تعرب بعد الہجرہ. گاڑی ہو گئی؟ آج تو آخر تک گاڑی رہے گی. آج وہ ہی نہیں جن کے لیے پتلی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خوش مزہ ہو جائے اس کے لیے صلوات بھیج لیے. تعرب بعد الہجرہ یعنی ہجرت کے بعد اعرابی ہو جانا. ذرا لفظوں پہ دھیان دیجیے گا. لفظ اعرابی نہیں ہے، لفظ ہے اعرابی. اعرابی کا ترجمہ ہم تو ہوتا بدو عرب. بدو عرب کا مطلب ہی سمجھ آتا ہے جو شہر میں نہ رہتے ہوں، گاؤں دیہات میں بیابانوں میں رہتے ہوں. لیکن اعرابی کا یہ مطلب نہیں ہے. اعرابی کا مطلب ہے وہ انسان کہ جو دین کے مرکز سے دوری کے باعث دین کی سمجھ نہ حاصل کر سکے. یہ اس اعرابی کے لیے ریگستان میں رہنا ضروری نہیں ہے. یہ اعرابی ایئر کنڈیشن روم میں بھی رہ کے ہو سکتا ہے. اعرابی اس کا اونٹ پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے. یہ ہیلی کاپٹر پہ اڑتا ہوا بھی اعرابی ہو سکتا ہے. اعرابی وہ ہے جو مرکز دین سے، جہاں سے دین حاصل ہو سکتا ہے، اس سے دوری کے باعث دین سے بے خبر ہو، دین تک نہ پہنچ سکے، دین تک اپنے آپ کو نہ پہنچا سکے. تعرب بعد الہجرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد، یعنی ان دور دراز علاقوں سے جہاں دین نہیں پہنچ رہا تھا، چلے آئے وہاں جہاں دین ملتا ہے. مکے سے نکل کے گئے مدینہ
کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دین پہ عمل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ جہاں رہنے سے دین کے اوپر احکام خدا پر عمل نہ ہو سکے، یا دین پہنچ نہ سکے، یا دین پر عمل نہ ہو سکے. ان دونوں صورتوں میں شریعت نے ذمہ داری کی دی ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑو اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں دین مل سکے اور جہاں تم دین پر عمل کر سکو. صدر اسلام میں یعنی آغاز اسلام میں جب ہجرت ہوئی ہے تو یہ حکم تھا، اسی لیے لوگ چھوڑ کے آئے. تو اس میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ آ گئے مدینے، پھر واپس بھاگ گئے اپنے قبیلے میں، واپس وہی ہو گئے جو پہلے تھے، انہی کے درمیان پھنس کے چلے گئے. یہ ہے تعارف بعد الہجرہ، یعنی ہجرت کے بعد پھر سے اعرابی ہو جانا، یعنی دین سے بے خبر ہو جانا، دین سے دور ہو جانا، دین پر عمل کرنے کے لائق نہ رہ جانا. میں نے اتنا وقت آپ سے کہنے کے لیے لیا ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ ہجرت خالی مکانی نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی جائے، اور ہجرت کے مقابلے میں اعرابی ہونا بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائے، بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ آدمی اپنی جگہ پہ ہو تب بھی اس کی زندگی ہجرت کہلائے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے مگر تب بھی اس کا وجود اعرابی رہے. روایت یہ کہتی ہے کہ کتنے ایسے ہجرت کرنے والے ہیں جو ہجرت کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی ہے لیکن ہجرت نہیں کرتے، اور کتنے ایسے ہیں جو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں. پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے تو روایات میں اس کا جواب ملا کہ برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف اس طرح آنا کہ پھر برائیوں کی طرف واپسی نہ ہو، اس کا نام ہے ہجرت. اور یہ ہجرت ہر دور میں جاری ہے. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اس وقت تک ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، جب تک کہ سورج مشرق سے نہ نکلے. ایسٹ سے پورب سے سورج کب نکلے گا؟ قیامت سے پہلے. اس وقت تک ہجرت کا سلسلہ باقی. پھر روایت کا جملہ ایک اور کہتا ہے کہ اگر آدمی اپنے دین کو ساتھ لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے، چاہے ایک بالش کی ہجرت کرے، تو وہ جنت میں ابراہیم کے ساتھ ہوگا اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. میں نے اتنی باتیں آپ حضرات کی خدمت پہ اس لیے کہی ہیں کہ ہم آپ جسمانی طور پر ہجرت کر کے ان جگہوں سے ان جگہوں پہ آ گئے ہیں جہاں ظاہری طور پر خطرہ زیادہ ہے تعارف کا، پھر سے عربی ہو جانے کا. آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر وہاں سے اتنا پختہ ہو کے آئے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، ہمارے نظریات ہم سے نہیں چھینے جا سکتے، اگرچہ ہم اس میں بھی اس معاملے میں کمزور ہیں کہ جتنا نظریات میں پختہ ہیں عمل کی اتنی جرات ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن یہاں ماحول ایسا نہیں جو آپ کو روک رہا ہو، یہ ہمارے اندر کی کمزوری ہے، ورنہ پارک میں اگر نماز پڑھیں تو کوئی ٹوکنے نہیں آتا. میں تو اس ملک میں، آپ مجھ سے بہتر دیکھتے ہیں، لیکن میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں اس مسلمانوں سے باقاعدہ کبھی کبھی جنگ بھی ہوتی ہے، لیکن آج تک کسی ایئرپورٹ پر، کسی ٹرین کے پلیٹ فارم پر، کسی ٹرین کے ڈبے میں، کسی پارک میں، کسی سڑک کے کنارے، کہیں بھی آج تک زندگی اتنی سفر میں گزر گئی ہے کسی جگہ نماز پڑھنے میں کسی نے ٹوکا نہیں ہے، عزت ضرور دی ہے. یہ ہمارے اندر کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم حالات کا بہانہ کر کے عمل میں تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. میرے عزیزو، یہ فریضہ ہے ہمارا، ورنہ بادل ہجرت تعارف کا لگ سکتا ہے. لگے گا تو میں نہیں کہوں گا ہرگز، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہاں آ کے ہم کچھ چھوڑنے لگے تو پھر یہ وہی حکم آ جائے گا. اور ان حالات میں رہ کے ہم نے اگر اپنے اگلی نسلوں کو اس طرح پالا کہ ان کو ذہن اور فکر سے بھی مضبوط بنایا اور زندگی میں بھی اتنا مضبوط بنایا کہ ان کے اندر جرأت پیدا ہو جائے کہ وہ احکام خدا پر عمل کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں رہ کے بھی مسلسل ہجرت کر رہے ہیں، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف ہجرت جاری ہے. میں نے اتنی گزارش آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے کی ہے، اس لیے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ ہجرت جو تاریخ اسلام کی اہم ترین چیز ہے، اور وہ ہجرت یہی تھی، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف ہجرت، غلط نظریات سے اچھے نظریات کی طرف ہجرت، باطل عقائد سے اچھے عقائد کی طرف ہجرت، بری خصلتوں سے اچھی خصلتوں کی طرف ہجرت، برے اعمال سے اچھے اعمال کی طرف ہجرت۔ وہ خالی دو شہروں کے درمیان فاصلے کا طے کرنا نہیں تھا، بلکہ اس ماحول سے نکل کے ایسے ماحول کو وجود میں لانا تھا جہاں پوری آزادی کے ساتھ دین کو سمجھا بھی جا سکے، دین پر عمل بھی کیا جا سکے۔ اور آپ اور ہم جس ملک میں ہیں یہاں ہرگز نہیں ہے ایسی صورتحال، اور میں کہتا ہوں اگر تھوڑا سے نقصان ہو بھی جاتا ہے میرا، تھوڑی سی میری سال بھر میں جو گریڈ بڑھنا چاہیے جاب میں وہ نہیں بڑھتی، تھوڑی میرے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ کچھ دنیا میری کم ہو جاتی ہے، تو میرے عزیزو یہ طے کریں کہ جو جا رہا ہے وہ زیادہ قیمتی تھا یا جو بچ رہا ہے وہ زیادہ قیمتی، اور اس کے بعد عقل خود ہی رہنمائی کرے گی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اسلام تو اس دین کا نام ہے کہ جہاں انسان کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنی ذمہ داری دیتا ہے جتنی اس انسان کے لیے لائق عمل ہے اور قابل برداشت ہے۔ اسلام تو اس وسیع دین کا نام ہے کہ جہاں مال، جان، آبرو، اولاد، کسی کا خطرہ پیدا ہوا، مال کا مطلب یہ نہیں ہے، مال کا مطلب وہ خطرہ جو میرے وجود کے لیے 5 کے نوٹ کا خطرہ نہیں، ایک بھوکے انسان کے لیے جس کی جیب میں صرف $5 ہیں اور کچھ نہیں، اس کے لیے وہ 5 کا نوٹ خطرہ ہے، وہ بھی چھین جائے تو یہ بھوکا مر جائے گا۔ لیکن ایک انسان کے لیے جس کے پاس ہزاروں ہیں، اس کے لیے 5 کا 10 کا نوٹ چھن جانا یہ جان کا خطرہ نہیں، مال کا خطرہ نہیں ہے۔ جہاں واقعی وہ خطرہ ہو جس کو عام طور پہ خطرہ قرار دیا جائے، چاہے عزت کا خطرہ، چاہے مال کا خطرہ، چاہے جان کا خطرہ، چاہے اولاد کا خطرہ، چاہے دین کا خطرہ، دین کہہ دیتا ہے اب یہاں دین پر عمل کردہ دین نہیں ہے، دین کو چھوڑنا اور چھپانا دین ہے۔ یہاں نماز پڑھنا دین نہیں ہے، یہاں نماز چھوڑنا دین ہے۔ بیمار ہو خطرہ ہے تو روزہ رکھنا دین نہیں ہے، اب روزہ چھوڑنا دین ہے۔ توجہ دے، میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، تو دین اتنا نرمی دیتا ہے کہ اپنے چھوڑنے کو بھی دینداری کہہ دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سوائے اس کے کہ ہم میں جرأت کی کمی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ہم ان مقامات پہ جہاں ہجرت کر کے آئے ہیں وہاں ہمیں عمل کرنے میں کوئی دقت ہو۔ عزیزو، پیغمبر نے ہجرت کی تھی، برائی سے اچھائی کی طرف کی ہجرت تھی، برے نظریات کے طرف سے اچھائی نظریات کی طرف ہجرت۔ جس معاشرے میں پیغمبر زندگی بسر کر رہے تھے وہاں کی جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں سے انہوں نے عالم انسانیت کو نکالا تھا، اور اسی اتباع سیرت پیغمبر کے ذریعے اس وقت بھی ہمارے ماحول میں جو خرابیاں ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں اب تک جو تذکرے کیے ہیں، آج اختتامی مرحلے میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے، اور پوری دنیا میں حالات بہتر ہوئے ہیں صدیوں کے مقابلے میں، انسانیت کو کے لیے نعمتیں اور وسائل حیات یہ سب بڑھے ہیں، گھٹے نہیں ہیں۔ ہر جگہ انسان کی زندگی میں نعمتیں دھیرے دھیرے بڑھی ہیں، جہاں بھی جو آدمی تھا بدترین حالات سے بہتر کی طرف جا رہا ہے۔ نعمتیں اللہ کی طرف سے جب انسان کو ملنا شروع ہوتی ہیں تو ان نعمتوں میں بھی اگر انسان نعمتوں پہ رک جائے اور نعمت دینے والے تک نہ پہنچے تو یہی نعمتیں انسان میں بگاڑ بھی پیدا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک کی طرف توجہ دلانا ہے آپ کو، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں وہ واحد مخلوق خدا ہیں جن سے برتر اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ ان کے پاس سارے فضائل و کمالات، جن میں سے کوئی ایک تھوڑا سے ہمارے پاس آتا ہے، جیسے پوری دنیا کے ریگستانوں کو جمع کر کے اس سے ایک ذرہ نکال لیا جائے، جو ان کے پاس علم ہے اس کے مقابلے میں ہمارے علم کی یہ حیثیت ہو تو بہت ہے۔ ان کے پاس سخاوت ہے تو ہمارے پاس اتنی سی ہو تو بہت ہے، جیسے ریگستانوں کو سمیٹ کے ایک ذرے کی قیمت ہے۔ ان کمالات میں، ان فضائل سے جن سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، معراج جیسی عظمت کسی کو نہیں ملی ہے۔
جس سے اوپر مخلوق خدا کے جانے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں. جہاں جبریل بھی آ کے رک جاتے ہیں کہ اس سے آگے میں بھی جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. میں پر سرور کائنات کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرنے بیٹھوں تو اسی کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے کسی ایک گروہ پہ گفتگو کرنے کے لیے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی پوری زندگی کی وجود پر نظر ڈالیں، کمالات ہی کمالات ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں. مگر ان سارے فضائل و کمالات کے باوجود پیغمبر کے اندر ان میں سے کوئی چیز تھوڑی سے ہمارے پاس آ جائے، تھوڑا سا علم آ جائے تو ہم ناز کرنے لگتے ہیں. تھوڑی سے کسی کے پاس طاقت آ جائے ناز کرنے لگتا ہے. آدمی ہماری کمزوریوں میں کمزوری ہے جو انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس کا نام ہے خود پسندی. اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا، یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگنے کی بیماری. میں علم ہے میرے پاس، کچھ سمجھنے لگے، میرے بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا عزادار ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس بڑی سوجھ بوجھ ہے. بس جہاں آدمی کو سمجھنے لگا وہیں وہ شکار، آسان شکار بنتا ہے. اور وہ کون سا نوالا کہلاتا ہے؟ ترنے والا. کس کا؟ شیطان کا. حضرت شیطان فرماتے ہیں کہ سب سے آسان شکار انسان 3 حالتوں میں بنتا ہے میرا، بڑی آسانی سے. کون سی حالتوں میں؟ کہا ایک تو جب وہ اپنے اچھے کاموں کو زیادہ سمجھنے لگے، دوسرے جب وہ اپنے گناہوں کو کہاں پر تھوڑی سی تو گناہ ہے میرے، کم سمجھنے لگے، بس آسان شکار. تیسرا کہا تیسری صورت یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، میں جہاں آئی، میں قابل، میں پڑھا لکھا، میں اچھا شاعر، میں عبادت گزار، بس جیسے ہی آئی وہیں سے یہ خطرہ انسانی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے. پیغمبر گرامی جن کے پاس اتنے فضائل و کمالات، لیکن ان کا مزاج کیا ہے؟ جتنے فضائل و کمالات بڑھتے ہیں اتنی ان کی انکساری اور ان کی تواضع بڑھتی ہے. روایات کہتی ہیں کہ پیغمبر سے لوگ گویا ریس کرتے تھے کہ پیغمبر سلام میں پہل کرے، اس سے پہلے میں سلام کر لوں. اتنی پہل کرتے تھے پیغمبر. ہم اگر ذرا سے کچھ ہو جائیں، ذرا سی کچھ آ گئی کوئی چیز ہمارے پاس، چھوٹے سے مولوی صاحب ہو گئے، 2 مجلسیں پڑھنے لگے، 2 نوحے اچھے پڑھنے لگے، ایک قصیدہ اچھا پڑھ لیا، ذرا سے ہم نے کالج میں پروفیسر ہو گئے، کچھ ذرا سے ہو گئے تو اب ہمارا خیال کچھ نہ ہوئے تو خالی تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے. تو ہمارا سارا انتظار یہ ہوتا ہے کہ اب سب ہمیں سلام کریں. اتنے کمالات کے باوجود پیغمبر کی سیرت یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، اور لوگ کوشش کرتے تھے کہ پیغمبر سے پہلے سلام کر لیں، مگر ان کو یہ نصیب نہیں ہوتا تھا. پیغمبر نے یہ بھی سکھایا کہ نیکی میں مقابلہ کر سکتے ہو. روایت کہتی ہے کہ ایک شخص دیوار کے پاس کھڑا تھا، اس نے دیکھا سامنے سے پیغمبر آ رہے ہیں تو دیوار کے پیچھے چھپ گیا تاکہ جب پیغمبر نزدیک آ جائیں تو جیسے بچے کھیل نہیں کھیلتے، ہمارے یہاں ہوتا ہے چور چور سپاہی سپاہی، یہاں بھی ہوتا ہوگا، لکا چھپی کہتے ہیں اسے. چھپ گئے، اب ڈھونڈتے پھرو، تو وہ چھپ گیا کہ جیسے نزدیک آئیں گے ایک دم سے سامنے آ کے ہم پیغمبر کو سلام کر لیں. روایت کہتی پیغمبر دیوار کے پاس جب پہنچے، اس سے پہلے کہ وہ سامنے آ کے سلام کرے، نام لے کے کہا ہے فلاں جو دیوار کے پیچھے کھڑے ہو تمہارے اوپر سلام. اب ظاہر ان کو تو یہ خیال بھی نہیں کہ دیوار ان کے یہاں تھوڑی رکاوٹ ہونے والی، رہے ہوں گے کچھ ایسے ہی بیچارے. خیر، تو سلام میں سبقت مثلا ہم آپ ذرا سے ہر جگہ اسٹیٹس، ایک کھانے کی میز لگتی ہے، پکڑ کے یہ ادھر سرانے میز کا، وہ پانتی میز کا، یہ دائیں یہ بائیں، ایک مسئلہ ہوتا ہے کس کو کہاں بٹھایا جائے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
آپ کے یہاں 10 آدمی مہمان آ جاتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سب صوفے ایک طرح کے نہیں ہیں، کچھ کرسیاں لگانا ہی پڑیں گی، تو صوفے پہ کس کو بٹھائیں گے؟ کرسی بٹھائیں گے. اور ذرا ہو گیا دیکھیے صاحب، وہ ان کو صوفے بٹھایا تھا، مجھے کرسی بٹھایا تھا. پیغمبر کا مزاج جانتے ہیں کیا؟ روایت کہتی ہے ان کی نشست کا طریقہ یہ تھا کہ دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے، سرکل میں، نہ کوئی سرانا، نہ کوئی پاتی، نہ کوئی آگے، نہ کوئی پیچھے. اور اتنی سادہ زندگی تھی، جب کوئی بوڑم قسم کا عرب آتا تھا دور سے تو آگے پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اس طرح سے کوئی امتیازی جگہ نہیں تھی. ہمارے آپ کے درمیان سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، داخل ہوں گا تو میرا خیال ہوگا کہ ممبر کے پاس جو نمبر 1 کی جگہ ہے وہ میری سیٹ ہے. نہیں، اسلامی مزاج یہ نہیں ہے. پیغمبر نے بتایا جتنے کمالات بڑھتے جائیں اتنی انکساری بڑھتی جائے، اور نہ بڑھتی جائے تو بڑھاتے جاؤ. پیغمبری کا جملہ ہے کہ تواضع اختیار کرو. خدا کی قسم، جو جتنا جھکتا چلا جائے گا اللہ اسے اتنا اٹھاتا چلا جائے گا. پروردگار عالم نے جو نظام حیات بنایا ہے اس میں ان نعمتوں پر آدمی ایک خود ستائی، 2-3 خود ہیں. خود ستائی، خود بینی، خود پسندی، تھوڑا تھوڑا سے فرق ہے ان کے درمیان. سیلف پریزنگ، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سیلف پریئنگ بھی. اپنی عبادت آدمی خود کرنے لگتا ہے. میں بدترین خطرناک ترین بیماری بھی میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ شکار ہونے کا ڈر یہیں پہ ہے. پیغمبری کی خدمت میں ایک شخص آیا، آگے اس نے ہم کن کن چیزوں پہ ناز کرنے لگتے ہیں، خود ستائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ خود ستائی تکبر و غرور تک پہنچتی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب تک اپنے اندر تک اپنے کو اونچا سمجھتا رہے یہ ہے عجب، یہ ہے خود ستائی. اور جب اپنے کو اونچا اور دوسرے کو نیچا کرنے لگے تو یہ ہے تکبر. اور روایت کہتی ہے کہ تکبر کا ایک ذرہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. روایت یہ کہتی ہے کہ میدان قیامت میں تکبر کرنے والے ذرے کی حیثیت بنا کے میدان قیامت کی زمین پہ ڈال دیے جائیں گے، روزے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا تب ان کا حساب ہوگا. یہ روایت پڑھ کے میرے دماغ میں ایک تصویر آئی. ہمارے ہاں جو یہ شامیانہ ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں سے فرش اور یہ سب چیزیں کرائے پہ ملتی ہیں مجلس محفل بچھانے کے لیے، تو وہ فرش وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر لوگ سڑک پہ ڈال دیتے ہیں. ادھر سے گاڑیاں چلتی ہیں تو اس دھول ان کی، تو مجھے تو یہی لگا کہ یہ اللہ وہاں ڈال دے گا تاکہ اس کی تکبر کی دھول اس سے ہٹ جائے، پھر دیکھیں یہ کس لائق ہے. تو میرے عزیزوں، یہ ناز کس بات پہ؟ 3 چیزوں پہ آدمی ناز کرتا ہے. یا نعمت الہی پر جو باہر ہے تو اس نعمت کے اوپر ناز کرنے کا حق کیا ہوتا ہے مجھے؟ یہ ہے ہی اس کی دی ہوئی. یا اس پر جو میرے اندر ہے جس میں میری قد و کاوش شامل ہے. ٹھیک ہے، میری ذہانت، میری محنت نے مجھے یہاں تک پہنچایا، علم تک لایا، تقوی تک لایا، عبادتوں تک لایا، دولت تک لایا، میں شامل ہوں. لیکن یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اس میں اس جگہ تک لانے کے لیے جتنی قوتوں کا استعمال کیا، عقل کا، سوچنے کا، آنکھ کا، زبان کا، ہاتھ پیر کا، یہ سب تو اس کا ہے، میرا کہاں ہے؟ کس لمحے وہ مجھ سے لے لے. کسی کو صورت میں ناز ہے تو صورت میں تو کوئی دخل ہی نہیں ہمارا، اس پہ کہے گا ناز. کسی بھی چیز پر آدمی اگر اپنا تجزیہ کرے تو اس کی عقل وہیں پہ ختم ہو جائے گی، اور اسے یہ فکر ہوگی جو ہے یہ رہ جائے، جو نہیں ہے وہ آ جائے، جو ہے وہ رہ جائے اور جو نہیں ہے آ جائے. اس کا راستہ غرور کرنا نہیں ہے، اس کا راستہ شکر ادا کرنا ہے. بچائے گی بھی نعمت کو اور لائے گا بھی. پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا. ہمارے درمیان جن چیزوں پہ ناز کیا جاتا ہے اس میں ایک خاندانوں پہ ناز ہوتا ہے. پیغمبر کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور شروع ہوئے، میرے باپ ایسے تھے اور میرے دادا ایسے تھے، اور 9 پشتوں تک انہوں نے گنایا. 9 پشتوں تک جب وہ گنا چکے تو پیغمبر نے فرمایا وَعَاشِرْهُمْ أَنْتَ فِي جَهَنَّمْ، اور ان میں کہ 10ویں تم ہو جہنم میں. یہ جو باپ دادا کو گنا رہے ہو، یہ تمہارے اندر غرور اس کا آیا ہے، خود پسندی تمہارے اندر اس کے یہ پیدا ہوئی ہے، یہ اس سے آئی ہے. خود پسندی خدا کرے کہ کسی سلسلے میں نہ. اللہ کی نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہیں. کب شیطان اس کو شکرانے سے بجائے خود پسندی سے بدل دے، جس کو ہماری بہنیں کہتے ہیں آج وہاں تھی ایک ذرا سے نئے کپڑے کیا پہنی تھی، بڑا اترا رہی تھی. یہ اتراہٹ جو آتی ہے یہ خود پسندی سے آتی ہے.
इठलाना, इतराना, ये सारी चीजें चाल, अरबी में उसको ज़हब कहते हैं, ये भी खुद पसंदी से आती है। और खुद पसंदी आखिर में तकब्बुर तक इंसान को ले जाती है, और तकब्बुर इंसान को जहन्नम तक ले जाता है। आज हमारी जिंदगी में न जाने कितने मसाइल सिर्फ इसलिए पैदा हैं कि हम खुद पसंदी का शिकार होते चले जा रहे हैं छोटी छोटी नेमतों पर। इसी के बाद आदमी न किसी इस्लाह को कबूल करने पर तैयार होता है, न किसी खूबी को अपनाने पर तैयार होता है। हर जगह तकब्बुर उसको रोकता है। और ये तकब्बुर जो दुनिया में छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह तकब्बुर आदमी को अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर पे पहुंचा देता है, नबी के मुकाबले में तकब्बुर पे पहुंचा देता है, इमाम के मुकाबले में तकब्बुर पे पहुंचा देता है। अल्लाह की बात मानने से आदमी इनकार करने लगता है, तकब्बुर होता है। नबी की बात, इमाम की बात मानने से इनकार करने लगता है। एक आलिम, एक पैगंबर की रवायत है, एक आलिम एक आबिद के पास पहुंचा, उससे पूछा तुम्हारी इबादत का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा, अरे मेरे जैसों से पूछते हो इबादत के बारे में? मैंने न जाने कितना जमाना गुजर गया है इबादतें करते हुए। और तुम्हारे गिरिए का, रोने का क्या हाल है? खौफ खुदा से, रहमत खुदा की उम्मीद में कितना रोते हो? कहला मैं इतना रोता हूं कि आंखों से आंसू बहते रहते हैं। तो उस बाशऊर समझदार ने कहा कि तुम अगर अपने अमल की कोताहियों के एहसास के साथ हंसते होते तो तुम्हारा वो हंसना ज्यादा अच्छा था। तुम अपने अमल पर नाज करके जो रोते हो, अपने कामों पर, अपने अच्छे कामों पर नाज करके जो रो रहे हो, इससे अच्छा यह है कि अपनी गलतियों पर एहसास करके तुम हंसो, वो इससे बेहतर है। इसलिए कि ये तकब्बुर की पहली मंजिल है खुद पसंदी। ये इंसान को किस तबाही तक ला सकती है। रवायत कहती है कि अगर मोमिन के लिए उज्ब का, खुद पसंदी का, मैं इबादत गुजार, मैं अच्छे काम करने वाला, मैं बड़ा इनकलाबी, मैं बड़ा समझदार, मैं बड़ा बाशऊर, मैं बड़ा दीनदार, मैं बड़ा इल्म वाला, मैं बड़ा सियासत वाला, मैं बड़ा इख्तिदार वाला, अगर मोमिन की जिंदगी में उज्ब का शिकार, खुद पसंदी का शिकार हो जाने का डर ना होता तो अल्लाह ने मोमिन की जिंदगी में गुनाह ना आने दिया होता। गौर करिए इस रवायत पर, गुनाह ना आने दिया होता। अगर खुद मुसलसल नेकियां करता मोमिन, अगर मुसलसल नेकियों पर उसके उज्ब का शिकार और खुद पसंदी का शिकार हो जाने का खतरा ना होता तो मोमिन की जिंदगी में गुनाह ना आता। मैंने अजीब गरीब रवायत पढ़ी, मैं आपको भी सुना देना चाहता हूं। मैंने उसका एक उन्वान अपने लिए करार दिया गुफ्तगू का, अल्लाह की रहमत के अंदाज निराले हैं। छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आज तो तब तक मजलिस होगी जब तक यजदान साहब भी वाह वाह कहना नहीं छोड़ देंगे। छोड़ दिया उन्होंने, चलिए सलवात भेज दिया, फिर चलिए। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी पर मेहरबान होता है, इबादत गुजार मोमिन पर, ऐसे इबादत गुजार मोमिन पर जिसकी नमाज शब भी कभी नहीं छूटती, जब अल्लाह उस पर मेहरबान होता है तो सुनने वाले, हमने भी इतनी सी रिवायत पढ़ी, जुमले तो सोचा अब कोई बहुत बड़ी नेमत सामने आएगी। कहा जैसे इबादत गुजार की जिसकी कभी नमाज शब भी कज़ा ना हुई हो, अल्लाह जब उस पर मेहरबान होता है तो एक रात ऐसी आती है कि उसकी नींद इतनी गहरी कर देता है कि वो नमाज शब के लिए न उठे और उसकी नमाज शब रह जाए। ये मेहरबानी अल्लाह की इमाम कह रहे हैं। तो सवाल पैदा हुआ फौरन ज़हन में, सुनने वाले के दिल में दमाग पैदा हुआ कि मौला ये कौन सी मेहरबानी हुई, ये कौन सी मेहरबानी हुई। समझ गए ना आप पूरी रवायत को, कि आज उठा ही नहीं। तो कहा कि अगर वो ना उठता और हमेशा नमाज शब पढ़ता रहता तो शायद किसी दिन उसके दिमाग में आ जाता कि मैं इतना बड़ा इबादत गुजार हूं कि आज तक मेरी नमाज शब भी कज़ा नहीं हुई। और जैसे ही ये ख्याल आता वैसे ही उसकी जिंदगी भर की मेहनत जाया हो जाती। अल्लाह एक दिन उसकी नमाज शब में नींद गहरी कर देता है ताकि वो खुद पसंदी का शिकार होकर अपनी जिंदगी भर की कमाई को बर्बाद न करे। मैं इस रवायत के पढ़ने के बाद एक एहतियाती जुमला कह देता हूं कि कल से मेरे जवान ये न कहने लगे कि अल्लाह तो मुझ पर मेरे अब्बा से ज्यादा मेहरबान है, इसलिए कि उनकी आंख तो नमाज शब के लिए नहीं खुली, मेरी आंख तो नमाज सुबह के लिए भी नहीं खुली। ये उसकी बात हो रही जिसकी कभी नहीं छूटी है, ये उनकी बात नहीं हो रही जिन्होंने कभी कभी पढ़ी है।
ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی پریشانیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں، جن میں ہمارا کوئی دخل بھی نہیں ہے، اگر ہماری شکل اچھی ہے تو اس میں ہٹنے کی کون سی بات ہے؟ اس میں میرا دخل کیا ہے؟ اس میں اٹھلانے کی کیا بات؟ اس میں اترانے کی کیا بات؟ اگر میری آواز اچھی ہے تو اس میں دوسرا جو میری جیسی آواز میں نہیں پڑھنا جانتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنے کو کچھ اونچا سمجھنے کی بات کیا ہے کہ میں اس وقت پڑھوں گا تم اس وقت پڑھو گے؟ اگر میری داڑھی سفید ہے اور میرے چہرے پہ صحت مندی کی علامت ہے تو اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بڑا نورانی چہرہ ہے، تو مجھے بیوقوف نہیں بننا چاہیے اس کی وجہ سے. دعائے مکارم الاخلاق میں سید الساجدین کہتے ہیں پروردگارا جب بھی ایسی صورتحال پیش آئے کہ لوگوں کی نگاہوں میں مجھے کسی وجہ سے کچھ عزت بڑھ جائے تو مجھے فوراً یہ طاقت دے کہ جتنی لوگوں کی نگاہوں میں میری عزت بڑھی ہے میں اپنی نگاہوں میں اتنی اور پست ہو جاؤں. کس بات پہ ناز کرنا ہے؟ اور معصومین نے اس لہجے میں بھی سمجھایا ہے کہ کس بات پہ ناز کرنا ہے، آخر میں ہونا کیا ہے؟ جس کا اختتام مردار بن کے ہونا ہے، جس کے اختتام پہ بدبو کے وجود کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہ جائے گا، ان میں سے کس بات پہ ناز کرنا؟ ہمارے درمیان نہ جانے کتنے افتراق، کتنے انتشار، کتنی دل شکنیاں، کتنی آپس کی دوریاں اسی خود پسندی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. خود پسندی آتی ہے تو غرور تک لے جاتی ہے، خود پسندی آتی ہے تو خود ستائی تک لے جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت اپنے میاں منہ میاں مٹھو، اپنے منہ میاں مٹھو، لڑکے تو سمجھیں گے بھی نہیں. بیچارے طوطے کو کھلائی جاتی تھی مرچ تاکہ وہ بولے، اور جب بولتا تو اسی سے کہتے تھے مٹھو بیٹے. وہ جو سنے گا دہرائے گا، تو وہ خود ہی اپنے آپ کو کہتا تھا مٹھو بیٹے. تو اب جو ہماری وہ تو بیچارہ پنجرے میں بند ہے مٹھو بیٹے، اس کو رٹایا گیا ہے، مگر ہم تو خود ہی اپنے کو مٹھو بیٹا بنا لیتے ہیں. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. خدا کے لیے کسی ایک جو زندگی اس سے برباد ہو رہی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے معاشرے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے. ہمت افزائی بہت اچھی چیز ہے، میں ایک بات اور یہیں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تشویق بہت اچھی چیز ہے، مگر میرے عزیزوں کسی کو بھی اچھے کام پر ہمیشہ اس کا عادی نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی واہ واہ اور سبحان اللہ یہیں ہو. بچوں کے ہم ہمیشہ ہمت افزائی کے لیے، تشویق کے لیے تالیاں پیٹی جاتی ہیں، ہم بھی صلوات بھجواتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو اس کا عادی بنا دیا کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو یہیں دنیا والے واہ واہ کہیں گے، تو پھر فکر آخرت، رضائے پروردگار وہاں تک نہ جا پائے گا، یہیں پہ رک جائے گا. ان ساری باریکیاں ہیں تربیت کی، ان کے اوپر نگاہ رکھ کے ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کا وقت لیا، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے تحمل کے ساتھ سماعت فرمایا. آج میں نے صرف یہ بات کہنا چاہیے ہے کہ سارے کمالات اور فضائل کے مالک جو ہمارے ہادی اور رہبران تھے محمد و آل محمد علیہ السلام، انہوں نے ہمیشہ جتنا ان کی زندگی میں فضائل و کمالات بڑھتے گئے ہیں اتنی ان کی انکساری اور اپنی بندگی کا احساس بڑھتا گیا، اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس بڑھتا گیا. معصومین کے مسلسل جملے اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتے ہوئے، بیٹا ایک انتہائی کلیدی بات ائمہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ غرور سے اور عجب سے، خود پسندی سے، میں نے خود پسندی کے لفظ ڈکشنری میں آتے وقت دکھلایا بھی تھا پھر بھی بھول گیا. سیلف سینٹرڈ تھوڑا الگ ہے، وہ خود نمائی، خود سیلف پریزنگ بھی نہیں ہے، وہ سب اس کے نتائج ہیں. سب سے پہلے اپنے کو پسند کرنا. اگر وہ ہمارے خواجہ صاحب بیٹھے ہیں تو شاید ان کو یاد رہ گیا ہو کیا بتا رہے ہیں، وائبر تھا کچھ، ونگر کیا تھا، وینٹی. شاید خود پسندی کے سب سے نزدیک لفظ وینٹی ہے، اور یہ سب اس کے نتائج ہیں. یہ سیلف ہیں، خود پسندی، اپنے کو پسند کرنا، خود نمائی، اپنے کو دکھانا، خود ستائی، اپنی تعریف کرنا، خود، ہاں وہ بھی خود ہے کمبخت اسی میں. اچھا یہ ساری قسمیں ہیں وہی، وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے وہی سب. تو میرے عزیزوں بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اماں نے ہمیں درس سکھایا ہے کہ ہمیشہ احساس کوتاہی باقی رکھو.
एहसास तकसीर को बाकी रखो। कितनी अच्छी नमाज तुमने अपने ख्याल में पढ़ ली हो, फिर भी सोचो नहीं। कितनी अच्छी शब कद्र गुजार ली हो, सुबह यह ना ख्याल हो कि आज तो बिल्कुल पक्की जन्नत हो गई। नहीं, मासूमी ने, सातवें इमाम ने अपनी औलाद को नसीहत करके वो फरमाया कि बेटा हमेशा कोताही का एहसास रखना। उसके बाद जुमला फरमाया कि हमारे जद रसूल अकरम फरमाते थे कि इलाही मा अरफना का हक मारिफतिक वमा अबदना का हक इबादतिक। अरे मेरे, ये पैगंबर कह रहे हैं जिनसे ज्यादा कोई अल्लाह को पहचानने वाला नहीं और जिनसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं, या वो या उनके गोद के पाले, उनके घर वाले, उनसे आगे कोई नहीं। कह रहे मा अरफना का हक मारिफतिक, तेरी जैसी मारिफत और पहचान होना चाहिए वैसे मैंने तुझको नहीं पहचाना, और जैसी तेरी इबादत होना चाहिए वैसे आज तक तेरी इबादत नहीं की है। हमेशा कोताही का एहसास बाकी रहे, जो हमने किया कुछ नहीं। और सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी यही है कि यही कोताही का एहसास है। जो बाकी रहे तो वह हक अदा हो सकता है, वरना हक कभी अदा नहीं हो सकता है। मेरे अजीजों, मैंने आपका वक्त लिया इस गुजारिश के लिए कि हम जो कुछ भी कर सकें करें, लेकिन उसके साथ ये ख्याल रहे ये नेमतें, ये सलाहियतें, ये इस्तेदाद, ये कमालात, ये खूबी जो भी हमारे अंदर आई है उधर से आई है, और जब उससे जोड़े रखेंगे तो खुद सताई से निकल जाएंगे, शुक्र की दुनिया में आ जाएंगे। शुक्र और तवाज़ो की दुनिया आएगी, दुनिया की नेमतों का इजाफा भी बनेगी, आखिरत की जजा का जरिया भी बनेगी। ये मुआशरा ऐसा जो कहीं खुद पसंदी का शिकार ना हो, ये इस्लाम का वो तश्कील शुदा माशरा था जिसको देखने के लिए उसी दौर में वापस जाके वो किरदार दिखाई देते हैं, और फिर उससे सबक लेने वाले, उससे दर्स हया सीखने वाले आज तक। इतना बड़ा इनकलाब जिसने बर्पा कर दिया पूरी दुनिया में, जिसने उस नजरिए की हुकूमत सदियों के बाद कायम की है, जिस नजरिए की हुकूमत मदीने में कायम हुई थी, उसकी जिंदगी पे आप नजर डाल लीजिए। कैसी मुनकसर मिजाज जिंदगी, कैसी सादा जिंदगी। सबक ही सबक है हमारे लिए जिंदगियों में, जिनमें करबला वाले जिंदगी का हर सबक देते हैं। इनमें से हर एक साहिब कमाल था, लेकिन दुनिया ने जिनकी कदर नहीं की, उन्होंने दुनिया वालों को अच्छा बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, और दुनिया वालों ने उन्हें सताने के लिए सारी जहमतें उन्हें दी, सारे मसाइब आलाम का उन्हें शिकार किया। अय्याम अज़ा खातिमे पे जा रहे हैं, मुसलसल हमें याद आती है हुसैन के उस काफिले की जो मदीने वापस आया था। अभी आपने मरसिये में सुना है। हम उस बेचैनी का, हम उस कर्ब का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जिस बेचैनी और कर्ब को लेके ये काफिला मदीने वापस पहुंचा है। तभी तो जनाब उम्मे कुलसूम कह रही थी, मदीना तो जद्दिना ला तकबलीना, हमें कबूल न करना। सैयद सज्जाद भी काफिले को लेके पहुंचे हैं तो सीधे काफिला लेके मदीने के अंदर दाखिल नहीं हुए, मदीने के बाहर खैमा जन हो गए। बशीर इब्न जजलम से कहा कि जाओ, तुम्हारा बाप शेर कहता तो तुम भी कह लेते हो। कहा हाँ मौला कुछ कह लेता हूं। कहा जाओ फिर मरसिया पढ़ के हमारे आने की खबर दो। बशीर कब्र नबी के पास पहुंचे और दर्दनाक मरसिया शुरू किया। ला या अहला यसरबा ला मकाम लकुम, मदीने वालों भी मदीना रहने के काबिल नहीं रह गया। मदीने का बासी करबला गया, सरतन में जुदाई हुई, उसके जिस्म को घोड़ों से पामाल करके करबला की तपती हुई रेत पे छोड़ दिया गया और उसके सर को दयार दयार नौके नेजा पे फिराया गया। रसूल की बेटियों को कैदी बना के मुश्के कस के सरों से चादरें छीन के बाजार बाजार दरबार दरबार ले जाया गया। बशीर की आवाज मदीने में पहुंची, मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। हर तरफ से मर्द, औरतें, बड़े, बच्चे, बूढ़े हाय हुसैन की आवाजें बुलंद करते हुए निकले और उधर चले जहां सैयद सज्जाद का काफिला खैमाजन था। सियाह परचम लगे हुए हैं, सैयद सज्जाद खैमे के आगे कुर्सी पे तशरीफ फरमा है, मदीने वाले जमा हैं। सैयद सज्जाद उनके सामने उन मजालिम का तस्करा कर रहे हैं जो मजालिम करबला से कूफा और शाम तक गुजरे हैं। मदीने में जब हंगामा बर्पा हुआ तो हुसैन का एक भाई जो अपनी उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए जो हुसैन उनके हवाले करके गए थे,
مدینے میں رکے ہوئے ہیں جناب محمد حنفیہ، جب حسین گئے تب بھی بیمار تھے اور وہ بیماری مسلسل جاری ہے، اور اتنے بیمار ہیں کہ بستر بیماری پہ پڑے ہوئے ہیں، خود اپنے قدموں پہ اٹھ کے کھڑے ہونے اور چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے جناب محمد حنفیہ۔ حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو نکلے تھے، مکے گئے تھے، مکے سے کوفے جانا تھا۔ ان حالات سے تو باخبر ہیں جناب مسلم کے کوفے جانے تک کی انہیں خبر ہے۔ اب اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ جستہ جستہ پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے مقتل مکرم میں لکھا ہے کہ جب مدینے میں گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں تو بیماری کے عالم میں محمد حنفیہ کے کانوں میں جب آواز پہنچی تو خادموں کو بلا کے پوچھا کہ شور و نالا کیسا ہے، گریہ و شیون کیسا ہے، تو کسی نے بتایا حسین کا قافلہ آیا ہے۔ بیمار ہیں، ایک دم سے ساری خبریں نہیں دینا چاہتے خادم اور غلام، شاید اسی بیماری کی وجہ سے ان سے اب تک چھپایا گیا، ورنہ ام سلمہ تو پہلے سے باخبر ہیں۔ کہا حسین کا قافلہ آیا ہے تو گریہ و شیون کیوں ہے؟ کہا کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ دغا کی، وہ شہید کر دیے گئے۔ کہا مسلم شہید ہو گئے تو میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ کہا حسین کا قافلہ مدینے کے باہر خیمہ زن ہے۔ کہا پھر مجھے لے چلو، سہارا دو، بستر سے اٹھاؤ، سواری بھی بٹھاؤ، سواری بھی بٹھایا، بازو پکڑ کے غلام لے کے چلے، جیسے گھر سے باہر نکلے چاروں طرف عزاداروں کے گریے کو دیکھ کے، مدینے والوں کے رونے پیٹنے کو دیکھ کے ایک عجیب مایوسی کا فقرہ، سر اٹھایا آسمان کی طرف۔ محمد حنفیہ نے کہا مالک میرے کنبے کی خیر ہو، مجھے اپنے کنبے میں وہ حالات دکھائی دے رہے ہیں جو کنبے یعقوب پہ گزرے تھے۔ خیموں کے قریب جب نہیں پہنچے ہیں، بس مدینے سے باہر نکلے ہیں، سامنے خیمہ، روتا ہوا مجمع، سیاہ پرچم، بس سارے حالات محمد حنفیہ سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، ارے یا حسین، اور غش کھا کے سواری سے زمین پہ گر پڑے۔ خادم دوڑتے ہوئے گئے سید سجاد کے پاس، ادرک امک، اپنے چچا کی خیر لو، خبر لو۔ آپ ذرا سے سوچیں اگر کہیں غریب الوطنی میں پورا کنبہ اجڑ گیا ہو اور کوئی ایک کنبے کا آدمی بچا ہو اور اپنے گھر واپس آئے، بس ایک چچا بچا ہو، تو ساری تمنا یہ ہوتی ہے چچا کے سینے سے لپٹ کے سارا درد بیان کر دیں گے۔ سید سجاد آئے ہیں، چچا کا سینہ ملے گا، مگر یہاں آواز دی جا رہی ادرک امک، اپنے چچا کی خیر لیجئے، خبر لیجئے۔ پہنچے سید سجاد، بے ہوش چچا کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، چہرے پہ ہاتھ ملا، آنکھیں کھولی، بیٹا اینا قرۃ عینی، اینا فلز کبدی، ارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا کہاں ہے، اینا اخی، میرا بھیا کہاں ہے، اینا حسین، میرا حسین کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا چچا کربلا کے میدان میں آپ کا بھائی بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، نو کے نیزہ پہ دیار دیار سر پھرایا گیا، کوئی اس کنبے میں نہیں بچا ہے میرے علاوہ، چچا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شاید سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹایا ہو چچا نے تو ہٹا دیے ہو ہاتھ، بیٹا کیا ناراض ہو؟ نہیں چچا، گردن میں تو کے خاردار نے اتنے زخم ڈالے ہیں کہ وہ زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے ہیں چچا، یہ زخم تو دکھائی دے رہے ہیں، کلیجہ چھلنی ہے، دل چھلنی ہے، نگاہوں کے سامنے ہمارا گھر لٹ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔